اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ جو حضرات عیدگاہ آ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد صف بندی کریں۔ بہت سے لوگ باہر بھی کھڑے ہیں، صف بندی آپ کریں تاکہ نماز کے شروع ہونے میں بہت تاخیر نہیں ہو۔ جو اعلان کیا گیا تھا وہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت بڑی آبادی عیدگاہ میں داخل ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے ذرا سویرے کا وقت اس لیے رکھا تاکہ آپ کو پریشانیوں سے بچایا جا سکے، دھوپ کی شدت سے آپ کو بچایا جائے اور قربانی کے عمل میں تاخیر نہیں ہو۔ اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ ذرا پہلے عید کی نماز سے ہم لوگ فارغ ہو جائیں۔ ہمارے درمیان بہت سے بوڑھے، کمزور اور ضعیف لوگ رہتے ہیں، وہ دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان حضرات کو بچانے کے لیے وقت ذرا مختصر رکھا گیا تھا۔ وہ وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور اس کا کرم ہے کہ آج موسم بھی بہت سہانا ہے اور دھوپ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی الحمدللہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو حضرات آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد عیدگاہ میں تشریف لائیں تاکہ ہم 5 سے 10 منٹ کے اندر نماز شروع کر سکیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا۔ برادران اسلام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منانے کے لیے ہمارے متوجہ اور تیار ہیں۔ روزانہ نماز کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری حاضری ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پوری ملت اسلامیہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منانے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جو فریضہ ہمارے ذمے عائد کیا اس فریضے کو ہم انشاءاللہ ادا کرنے والے ہیں۔ اس موقع سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ان اسباق کو، ان دروس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اسے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالکل آغاز جوانی سے
بلکہ یہ کہا جائے کہ بچپن سے ہی مستقل آخر تک اللہ رب العزت کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں ہمتاً متوجہ رہے، اور پوری زندگی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ چیزیں، یہ خاندان، یہ جائیداد، یہ کچھ بھی نہیں ہے نماز شروع کے آگے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ جیسا حکم فرمائیں گے اس حکم کے مطابق اس کی تعمیل ہر حال میں کرنا ایک بندے کے بندگی کا تقاضا اور اس کی شان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں جن ماحول کے اندر اسلام کا، توحید کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہر طرف کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھی، ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اور ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، اور اس ماحول میں آنکھ کھول کر انہوں نے اس پورے سماج سے بغاوت کا اعلان کیا، اور پورے سماج سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ انہوں نے نظام زمانہ کے اس اصول پر عمل نہیں کیا کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، پورا معاشرہ ایک طرف ہے، میرے اکیلے آواز لگانے سے کیا ہوگا، پوری آبادی ایک طرف ہے، میرے اکیلے شور مچانے سے کیا ہوگا۔ انہوں نے برجستہ اپنے سماج کو کہا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے یہ رواج اور یہ رسم چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس ذات نے زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو عبادت کی جائے اور جس کے سامنے بندگی کا اظہار کیا جائے، جس کے سامنے اپنا سر ٹیکا جائے۔ اور انہوں نے باضابطہ عملی طور پر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ اگر ان چیزوں میں عبادت کیے جانے کی کوئی شان ہوتی، بندگی کی کوئی شان اس کے اندر ہوتی، تو پھر یہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے، تمہیں نفع پہنچاتے، تمہیں نقصان پہنچاتے، بلکہ خود اپنے نقصان سے اپنی حفاظت کرتے۔ وہ بت شکنی کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صنم خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے، اور پھر کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو اس خدا میں بولنے کی صلاحیت تک نہیں ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے تم پوچھو کہ تمہارا یہ حشر کس نے کر رکھا ہے، کس نے آخر تمہاری یہ فرقت بنائی ہے؟ تو لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہی بتانا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو بول تک نہیں سکتے، جو تمہاری بات تک نہیں سن سکتے، جو تمہارا ذرہ برابر نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بھلا وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارا خدا تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو سورج اور چاند کے نظام کو پیدا کرنے والا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو زمین اور آسمان کے ذرے ذرے پر قادر ہے، تمہارا خدا تو وہ ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی باتوں کا جواب دیتا ہے، وہ تمہارا خدا ہے۔ بندہ جب اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے سوالوں کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اسے قبول بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میرے سامنے دستے سوال کو دراز کرتے ہیں تو میں ان کی باتوں کو سنتا بھی ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے گا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ معاملہ بہت آگے تک چلا اور بہت آگے چلا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہجرت کرنا پڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ نار نمرود میں انہیں حوالے کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ وقت سے انہیں ٹکر لینی پڑی، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا والوں کے سامنے حق کا اعلان کرنے کے لیے
انہوں نے مختلف ملکوں کا سفر کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی اولاد کو اور اپنی اہلیہ کو بالکل غیر ذی زرع وادی میں انہیں چھوڑنا پڑا، لیکن یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے حکموں کے سامنے تھا۔ اللہ رب العزت کے اس بندے نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ پوری دنیا سے لوہا لیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹے یہ کسی بندے کی بندگی کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ بڑا پیغام ہے، جس پیغام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہر آن ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کی شان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ کچھ اور تفصیلی باتیں ہوتی۔ ایک بہت اہم اعلان جو آپ کے سامنے کرنا ہے، اور جگہ جگہ بینر بھی لگائے گئے ہیں، آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا۔ وہ اعلان یہ ہے کہ آپ کی یہ عیدگاہ بہت کشادہ ہونے کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کے لیے بڑی جگہ اس کی تنگ ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کی کشادگی کی گئی، چاروں طرف اس کو پھیلایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھڑوارہ کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر ہماری یہ عیدگاہ انتہائی تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ عیدگاہ کو مزید کشادہ کیا جائے۔ انتظامیہ نے اور ذمہ داروں نے اس بارے میں سوچا اور اس سلسلے میں قدم کو آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہے کہ ایک صاحب خیر نے 2 کٹھے کی زمین کا اعلان کیا تھا۔ الحمدللہ زمین کی بات پچھم کی جانب، ہمارے پیچھے زمین کی بات فائنل ہو چکی ہے۔ 5.5 کٹھا زمین کی حصولیابی کا معاہدہ طے ہو چکا ہے، اور اس کے لیے پیشگی رقوم بھی دیے جا چکے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ زمین کسی طرح حاصل ہو جائے، اس کی رجسٹری ہو جائے، اور پھر عیدگاہ کی توسیع ہو جائے، اور آگے تک یہ زمین چلی جائے، مٹی بھرائی جائے، عیدگاہ کی تعمیر کا کام ہو۔ یہ ایک بڑا صرفہ ہے، جس صرفے کو برداشت کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ تمام باشندگان بھوارہ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہاں سہولت کے ساتھ آئے ہیں تو یہاں بھی جو حضرات عیدگاہ کی تعلق سے آپ کے پاس رومال وغیرہ لے کر گئے ہوئے ہیں، ان کا تعاون کریں۔ یہ تعاون تو چھوٹا تعاون ہوگا، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ اللہ رب العزت کے اس گھر کی تعمیر میں لگے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہر فرد تک پہنچنا یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے، تو آپ کی خود ذمہ داری ہے کہ عیدگاہ کے ذمہ داروں سے مل کر آپ مدرسہ فلاح المسلمین آویں، مجھ سے آپ مل لیں، فخر الحسن صاحب سے مل لیں، مولانا عبداللہ صاحب سے مل لیں، یا عیدگاہ کے اور جو دیگر ذمہ داران ہیں ان حضرات سے آپ مل کر اپنا قیمتی تعاون پیش کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ہم بنائیں۔ انشاءاللہ بنائیں گے نہیں؟ ہماری کوششوں سے اتنا بڑا کام ہوا ہے، اور یہ عیدگاہ بالکل دگنی کی گئی تھی آج سے چند سالوں پہلے، لیکن صرف چند سال میں ہماری یہ عیدگاہ پھر دوبارہ مختصر ہو گئی ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کو اور زیادہ بڑے پیمانے پر وسیع کیا جائے۔ لہذا یہ ذمہ داری پورے باشندگان بھوارہ کو لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری یہ عیدگاہ کشادہ ہو جائے، اور ہمارے آنے والے مصلیوں کو، مہمانوں کو، اور ہمارے احباب کو نماز میں کسی طرح کی دشواری کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آنے جانے والوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور